جی بارک اللہ فیک۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سورۃ الحجرات ہے اور آج اس کی آیت نمبر 7 ہمارے سامنے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور تم جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر وہ بہت زیادہ بات تمہاری مانیں گے، بہت سارے مسائل کے اندر، بہت سارے معاملات کے اندر اگر وہ تمہاری بات مانیں گے، لعنتم، تو تمہارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، لیکن اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو محبوب کر دیا، اور نہ صرف اس کو محبوب کر دیا، وزینہ فی قلوبکم، بلکہ اللہ رب العزت نے مزین کر دیا، سجا دیا ایمان کو۔ وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور کفر، گناہ اور نافرمانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر نفرت ڈال دی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، اور جن لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان کی چاہت ہوگی، کفر سے جن لوگوں کو نفرت ہوگی، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہدایت والے ہیں، جو اصل ہدایت والے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت یہاں پر صحابہ کرام کو، یا ان لوگوں کو جو نئے نئے ایمان لائے تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے دیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم مشورہ بھی دیں تو فٹافٹ ہماری بات مان بھی لے جائے، تو ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے نصیحت کی ہے کہ تم لوگوں کے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، تمہارے پاس کوئی خبر آ جائے تو خبر ان تک پہنچا دو، اور خود اس میں رائے نہ دو، رائے دنی نہ کرو، بلکہ تم ان کے پیچھے چلو۔ پھر جو بات وہ کہیں اس بات کو تم مان لو، اور اگر وہ تمہارا مشورہ قبول نہیں کرتے تو اس بات کا تم برا نہ مانو۔ اب ظاہر سی بات ہے، 10 لوگ اگر مشورہ دے رہے ہیں ایک کام کرنے کا، 20 لوگ ایک مشورہ دے رہے ہیں ایک اور کام کرنے کا، تو اب جن کا مشورہ مان لیا جائے گا ان کو تو اچھا لگے گا، اور جن کا مشورہ نہیں مانا جائے گا ان کو برا لگے گا۔ تو پھر نبی کے بارے میں یہ بات، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت میٹھی بات کرنے والے، بہت ٹھنڈی بات کرنے والے، لوگوں کا دل رکھ کر بات کرنے والے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے تکلیف ہوا کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو کہہ دیا کہ بھئی اپنی خواہشات کے پیچھے تم اللہ کے نبی کو مت چلاؤ، بلکہ حق تو یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو حق کے پیچھے چلاؤ۔ اور یہ اللہ رب العزت کی خاص مہربانی ہے کہ اس اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو زینت دی ہے، تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو کی محبت دی ہے، اور تمہارے دلوں سے کفر کو، فسوق کو، گناہوں کو، اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے نفرت پیدا کر دی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ اب آج کے معاشرے کے طور پر بھی اگر دیکھ لیا جائے کہ آج ہمارے درمیان اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول تو موجود نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کے اس بزرگیدہ نبی کی باتیں موجود ہیں، ان کے کیے گئے کام موجود ہیں، کیا کام کیا، کس طرح سے کیا، کس طرح سے نہیں کیا، یہ چیز موجود ہے۔ تو جب یہ چیز موجود ہے تو پھر انسان اس کو مانے نہ، پھر انسان اس کے پیچھے چلے نہ، اور پھر انسان یہ چاہے کہ نہیں دین کے اندر میری مرضی چل جائے، میری سوچ چل جائے، میری بات مان لی جائے، مجھے جو ہے وہ بڑا مان لیا جائے، جو میں کہتا ہوں وہ کر لی جائے۔ نہیں، جب ہم نے شروع کے اندر پڑھا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ دین کے معاملے کے اندر، شریعت کے معاملے کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھا جائے۔ مقصد بات کا کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ بات حرف آخر ہونی چاہیے، اس کے بعد کوئی اور بات
नहीं होनी चाहिए। आगे आयत नंबर 8 है, अल्लाह ताला फरमाते हैं फज़लन मिनल्लाहि व निअमतन वल्लाहु अलीमुल हकीम, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा एहसान है, उसका फजल है, उसकी रहमत है, और ये उसकी तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है कि उस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे दिलों के अंदर ईमान की मोहब्बत डाल दी है, और कुफर से और फसूक से और गुनाहों से, नाफरमानियों से, जुटलाने से अल्लाह ताला ने हमें दूर कर दिया है। और इसके अंदर अल्लाह ताला ने अपना फजल और अपनी रहमत हमें बताई है। वल्लाहु अलीमुल हकीम, और बेशक अल्लाह ताला जानने वाला है और हिकमत वाला है। आयत नंबर 9, वइन ताइफतान मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फअस्लिहू बैनहुमा, अगर दो ग्रोह मुमिनीन के आपस में लड़ पड़े, फअस्लिहू बैनहुमा, तो इनके दरमियान सुलह करवा दो। फ़इन बगत इहदाहुमा अलल उखरा, अगर एक ग्रोह दूसरे पर ज्यादती करता है, फ़क़ालती तबगी हत्ता तफ़िया इला अम्रिल्लाह, तो फिर जिस ग्रोह ने ज्यादती की है उसको उसकी ज्यादती से बाज किया जाएगा, उससे लड़ाई की जाएगी, और फिर उसको अल्लाह के हुक्म की तरफ वापस लाया जाएगा। फिर जब अल्लाह के हुक्म की तरफ आ जाए, फ़इन फ़ाअत फ़अस्लिहू बैनहुमा, और अगर वो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म की तरफ लौट आए, तो फिर उनके दरमियान सुलह करवा दो। हक वाले को उसका हक जो था वो दिलवाने के बाद उनके दरमियान सुलह करवा दो। ये ना हो कि हक वाले को हक दिलवा दिया और बाद में दुश्मनी दर दुश्मनी शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा फ़इन फ़ाअत फ़अस्लिहू बैनहुमा बिल अदल व अक़सितू, अल्लाह ताला के हुक्म की तरफ उस ग्रोह को ले आओ जिसने ज्यादती की है, फिर उनके दरमियान सुलह करवा दो बिल अदली, इंसाफ के साथ, व अक़सितू, और तुम इंसाफ करो, अदल करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। असल में आपस में लड़ाई करना ये मुमिनीन का, मुसलमानों का काम नहीं है। लड़ना मुमिनीन का काम नहीं है, और बहुत सारी हदीसें भी इस हवाले से आती हैं। मैं एक दो आपको सुना देता हूँ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जब दो मुसलमान अपनी तलवारें लेकर लड़ पड़े, तो कातिल और मकतूल दोनों ही दोज़खी हैं, दोनों ही जहन्नमी हैं। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मैंने पूछा कि अल्लाह के नबी, ये तो हो गई बात कि जिसने कत्ल किया है वो जहन्नमी है, जो बेचारा मकतूल है वो क्यों जहन्नमी है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो भी तो अपने साथी के कत्ल पर मुसिर था, वो भी तो चाहता था कि मैं दूसरे को मार दूं, अगर वो ना मारता तो वो मारता। जब दोनों ही एक दूसरे की जान लेने पर तुले हैं, तो फिर दोनों में से किसी एक की ख्वाहिश ही पूरी होगी, दोनों की ख्वाहिश तो पूरी नहीं होगी। फिर इसी तरह से अखनफ बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं एक शख्स की मदद करने के लिए चला, और रास्ते में मुझे अबू बकरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिले, और वो पूछते हैं कि कहाँ जाते हो? मैंने कहा एक शख्स की मदद करने के लिए जा रहा हूँ। तो अबू बकरा ये कहते हैं, अबू बकरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये एक और सहाबी है, और ये बा, काफ, रा और आगे अलिफ नहीं है, बल्कि आगे हा है, गोल वाला जो आगे हा आता है वो है। उन्होंने कहा कि आप वापस चले जाओ, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने ये कहते हुए सुना है, जब दो मुसलमान अपनी तलवारें लेकर लड़ पड़े तो कातिल और मकतूल दोनों ही जहन्नमी हैं। तो कहते हैं, मैंने पूछा अल्लाह के रसूल, कातिल तो बेचारा कातिल तो जहन्नमी हो गया, मकतूल बेचारा क्यों जहन्नमी है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो भी तो अपने साथी को कत्ल ही करना चाहता। अब यहाँ पर तमाम तर बातों के बावजूद अगर दो मुमिनीन के घरों लड़ पड़े, दो मुसलमान के घरों उनको बात किया, उनको रोका, उनको अल्लाह का फरमान सुनाया, उनको नबी का फरमान सुनाया, उनको ये बतलाया कि मुमिनीन का काम नहीं है लड़ना, फिर भी वो लड़ पड़े, तो फिर पूरी कोशिश करे कि जो इख्तलाफात है वो दूर हो जाएं और इनके दरमियान सुलह हो जाए। और फिर जिस जमात ने, जिन लोगों ने ज्यादती की है, सुलह करवाई जाएगी गैर जानिबदारी के साथ। अगर अल्लाह ने आपको चौधरी बना दिया है, अगर अल्लाह ने आपको फैसला करने वाला बना दिया है, अगर अल्लाह ने आपको ये इज्जत बख्श दी है,
کہ آپ ان لوگوں کے درمیان صلح کروا سکیں تو پھر صلح کیسے کروانی ہے؟ بالعدلی، انصاف کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کیا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا، یہ جائزہ لیا جائے گا کون سا فریق حق پر ہے، کون سا فریق جو ہے وہ حق پر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تم طاقتور سے معافی مانگو، حالانکہ جس کی زیادتی ہوتی ہے اس سے معافی منگوانی چاہیے، جو شخص زیادتی کرتا ہے اس کو چاہیے کہ اس سے معافی منگوائی جائے۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا اس کے الٹ ہے، لہذا یہ شخص دیکھنا پڑے گا، جو شخص حق پر ہوگا اس کا ساتھ دیا جائے گا، اور جو شخص ظلم کر رہا ہوگا اس سے بات کی جائے گی، اور پھر بات کرنے کے بعد معاملے کو رفع دفع کیا جائے گا، حقدار کو اس کا حق دلوایا جائے گا، جس سے زیادتی ہوئی ہے اس کو اس کا حق دلوایا جائے گا۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی دونوں فریق حق پر ہوتے ہیں تو لڑائی کا معاملہ جو ہے وہ باہر سے کسی کی وجہ سے ہوتا ہے، تو پھر اسی لیے مثلا ایک ہمیں واقعہ ملتا ہے کتابوں کے اندر کہ یہ شماس بن قیس، یہ ایک یہودی تھے، اور اس نے اوس اور خزرج جو قبیلے تھے ان کو آپس میں لڑوا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے اندر جنگ بدر میں مسلمانوں کی جو شاندار فتح ہوئی تو مدینہ کے جو یہود تھے ان کو اس بات سے بہت صدمہ پہنچا۔ تو ایک بڈھا یہودی تھا، یہودی شروع سے ہی فتنہ باز قوم ہے، انہوں نے دنیا کے اندر صرف فتنے ہی کیے ہیں، اور ان لوگوں نے فتنے اتنے پھیلائے، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، انہوں نے اللہ رب العزت کے احکامات کے اندر تعویلات کی، ان کو اللہ نے ایک کام سے منع کیا تو انہوں نے اس کو کرنے کا طریقہ ڈھونڈا، منع سے باز نہیں آئے۔ تو اس نے احنف، یہ جو شماس بن قیس تھا، اس نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، تو انہوں نے کیا کیا، اس نے کیا کیا کہ اوس اور خزرج جو دو قبیلے تھے ان کے درمیان اس نے جنگ کا سوچا، ایک فتنہ تیار کیا، ایک سازش تیار کی، ایک نوجوان یہودی کی ٹریننگ کی، اس کو تیار کیا، اس نے انصار کی مجلسوں کے اندر جا کر جنگ بعاث کا ذکر چھیڑ کر اس کے اندر جو اوس اور خزرج کی طرف سے جو اشعار کہے گئے تھے وہ پڑھ پڑھ کے ان کو سنائے، ان کی جاہلی عصبیت کو ہوا دی، اور پھر اس یہودی نے جب وہ اشعار پڑھے تو پھر اوس اور خزرج کی جو جاہلی دور کی ایک پرانی جنگ تھی وہ پھر شروع ہو گئی، اور نوبت جو تھی وہ بہت زیادہ، جب ہتھیار نکلنے شروع ہو گئے، آوازیں آنے شروع ہو گئی، قریب تھا کہ بہت بڑی جنگ ہو جاتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ملی، آپ چند مہاجرین کو لے کر فوراً اس موقع پر پہنچے اور فرمایا مسلمانوں، اور میری موجودگی کے اندر تم جاہلیت والی باتیں کر رہے ہو، میری موجودگی کے اندر تم جاہلیت کی طرح معاملات کو کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی طرف پھیر دیا ہے، تمہیں اسلام کی اللہ نے ہدایت دے دی ہے، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا ہے، اور پھر اب کیا ماجرا ہے، تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ اس وقت یہ معلوم ہوا، پھر یہ معلوم ہوا کہ وہ شیطان کی چال میں پھنس گئے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے ان کی آنکھیں کھل گئیں، اور پھر اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے وہ گلے مل گئے۔ آج ہمارے درمیان کیا ہوتا ہے، دو لوگ لڑ پڑتے ہیں تو تیسرا بندہ نہ کہ صلح کروائے یا ان کو لڑائی سے روکے، تیسرا بندہ موبائل نکال کے ویڈیو بنانی شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے اس معاملے کے اندر۔ مسلمان تو مسلمان کے بھائی ہیں، جیسا کہ آیت نمبر 10 کے اندر آگے ذکر آ رہا ہے، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ بے شک مؤمنین تو بھائی بھائی ہیں، بے مؤمنین تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کی آپس میں صلح کروا دو، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کر دے، اللہ تعالیٰ تم پر راضی ہو جائے۔ اب یہاں پر جو بات ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مؤمنین کا کام نہیں ہے آپس میں لڑنا، اگر لڑ پڑے تو پھر بھی بھائی ہی رہیں گے، بھائیوں کے درمیان صلح کروانی چاہیے۔ پھر صلح کیسے کروانی ہے؟ اللہ سے ڈر کر، اللہ کا ڈر دل میں رکھ کر، انصاف کے ساتھ، جس نے زیادتی کی ہے اس کو اس کی زیادتی سے باز کر کے، جس نے برا بلا کام کیا ہے اس کو اس کے برے بھلے کام سے باز کر کے، یہ نہیں ہوگا کہ جس نے زیادتی کی ہے وہ اگر بڑا ہے تو وہ بڑا رہے گا، اور جس بیچارے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے
اس کو ہم یہ کہیں کہ چل تو صبر کر لے، کوئی بات نہیں ہے، صبر تو اس بیچارے نے کر ہی لینا ہے، جب اس کے پاس کوئی اور کام نہیں ہوگا تو پھر وہ بیچارہ صبر ہی کرے گا۔ اس لیے جب صلح کروانے لگے تو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ ہم لوگ دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا رہے ہیں، لہذا پورے عدل کے ساتھ پورے انصاف کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ کام کیا جائے گا، کسی بری کی حق تلفی نہیں کی جائے گی، کسی پر زیادتی نہیں کی جائے گی، اور پھر ان کے درمیان جب عدل و انصاف سے صلح کروا دی جائے گی تو پھر کیا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا۔ جو ایک جسم کی طرح ہے تو پھر جسم ایک دوسرے کا دشمن نہیں ہوتا۔ پھر آگے آیت نمبر 11 کے اندر اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے لوگو، اے ایمان والو جو تم ایمان لائے ہو، لا یسخر، تم مذاق نہ اڑاؤ، تم کسی قوم کا کسی گروہ کا مذاق نہ اڑاؤ، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ولا نساء، ہو سکتا ہے اس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے زیادہ بہتر ہو، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، اور اسی طرح خواتین کا کوئی گروہ دوسری خواتین کا کسی گروہ کا، یا انڈیویجلی اکیلی تھوڑی یا زیادہ کوئی خاتون کسی خاتون اڑائے، ممکن ہے جن کا وہ مذاق اڑانے والوں سے زیادہ بہتر۔ تلمیزوا انفسکم، اور آپس میں ایک دوسرے کو طعن نہ دو، الزام نہ دو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو بے ناموں کے ساتھ نہ پکارو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فاسق ہو جانا یہ بہت ہی برا قسم کا نام ہے، ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، یہ سب کرنے کے بعد جو شخص توبہ نہیں کرتا وہ بہت بڑا وہی ظالم ہے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مذاق اڑانے کے بارے میں منع کیا ہے۔ اس آیت میں ایسے معاشرتی آداب سکھائے گئے ہیں جو عمومی طور پر لڑائی جھگڑے کا سبب بنتے ہیں۔ مذاق اڑانے کی دو ہی وجہ ہوتی ہے، ایک مذہبی یا ایک نظریاتی، ایک مذہبی اختلاف، ایک نظریاتی اختلاف، پھر دوسرے کو مخاطب کر کے اپنے سے کم تر اور حقیر سمجھنا، خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہو، مذاق اڑانے سے کیونکہ لڑائی کا امکان ہوتا ہے، اللہ نے لڑائی بچانے کے لیے مذاق اڑانے سے ہی منع فرما دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فرمایا کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائے، عورتیں عورتوں کا مذاق نہیں بنایا، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ مرد عورت کا مذاق نہ اڑائے یا عورت کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ تو اسلام تو اس قسم کی مخلوط بات کرتا ہی نہیں ہے، اسلام تو مرد کے معاملات مردوں کے ساتھ رکھتا ہے، عورت کے معاملات عورتوں کے ساتھ رکھتا ہے۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ زمانے کو بگاڑ دیتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے طنز کرنے سے طعنہ دینے سے منع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کی عیب جوئی نہ کرے، پبتیاں نہ کسے، اس کی نقلیں نہ اتارے، اس کو برے قسم کے اشارے نہ کرے، زیر لب کسی کو ملامت نہ کرے، تنزیہ بات اس کے ساتھ نہ کرے، اس کو چوٹے نہ کرائے، اس کو جھکتے نہ مارے۔ یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے۔ کس کے اندر؟ ولا تلمیزو، ولا تلمیزو، آپس میں تانا مینا نہ دو۔ اللہ تعالیٰ نے ان سارے معاملات کو حرام قرار دیا ہے کیونکہ ان معاملات کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ تم ایک دوسرے کو برے لقب نہ دو۔ اب لقب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو پسندیدہ لقب ہوتے ہیں اور ایک وہ جو مثلاً ایک پسند کا لقب۔ ایک یہ ہے کہ انسان خود اپنے لیے کوئی نام اختیار کر لیتا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے جیسے کہ یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی انسان دوسرا کسی کو کوئی لقب دے دیتا ہے، جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب جو صدیق ہے، یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب جو فاروق ہے، جو ان کی کسی عادت کی وجہ سے، ان کی کسی بات کی وجہ سے ان کو مل گیا۔ صدیق حضرت ابو بکر کو کیوں کہا گیا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، آ کر پھر دنیا والوں کو معراج کی باتیں جب بتلائیں تو کفار نے مذاق اڑایا۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی نہیں تھی، لیکن کفار کے سرداران نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ طعنہ مارا کہ دیکھو آج تمہارا دوست یہ بات کہتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے
تو پھر یہ بات حق ہے، پھر یہ بات سچ ہے، تو پھر ان کو کہا گیا ابو بکر صدیق، یعنی اس زمانے کا سب سے بڑا سچا۔ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کیوں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر عمر فاروق جو ہے یہ اللہ نے ان کے اندر حق اور باطل کا فرق ڈال دیا ہے۔ اسی طرح مثلا استاد صاحب کسی کو کہتے ہیں کہ بھئی تم ہو، استاد صاحب نے میرا نام اسد رکھ دیا، شیر ہو، اس طرح کے جو لقب ایسے ہیں تو کسی کی طرف مل جائیں، کسی کو کوئی آپ کو کوئی لقب پسند سے دے دے تو ایسا لقب تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ناپسندیدہ بات، کسی کو آپ چور کہیں، کسی کو ڈاکو کہیں، کسی کو کچھ بھی کہیں، تو یہ ساری باتیں فتنہ والی، فساد والی موجب بنتی ہیں۔ اس لیے ان کی ایسے کام کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کے لیے توبہ کرنی بہت ضروری ہے، بغیر توبہ کے یہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اور پھر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، جو شخص کسی مسلمان کو فاسق کہے یا کافر کہے، در حقیقت وہ شخص فاسق یا کافر نہ ہو، تو ایسی صورت میں کہنے والا جس نے کہا ہے دوسرے کو کافر، جو کہے گا دوسرے کو کافر کہے گا یا فاسق کہے گا، تو ایسی صورت میں یا تو وہ خود کافر اور فاسق ہو جائے گا، یا پھر جس کو کہا گیا ہے وہ کافر اور فاسق ہوگا۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارے ہاں عمومی سی بات ہے۔ اس دن ایک دن کلاس کے اندر بھائی نے سوال بھی پوچھا تھا کہ جی فلاں لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں، تو میرے بھائی ہم تو کافر نہیں ہیں، جس کو کافر کہے گا یا تو وہ خود کافر ہو جائے گا یا ہمارا کفر وہ ثابت کرے۔ پھر اسی طرح سے برے نام رکھنے کی، برے نام بلانے کی ممانعت اللہ کے نبی نے کی ہے۔ بعض دفعہ لوگوں کا لقب ایسا رکھ دیا جاتا ہے کہ جس کے اندر کوئی سچائی نہیں ہوتی، جس کے اندر تحقیر ہوتی ہے، وہ خود اس کو برا تو نہیں سمجھتا، لیکن محض وہ تعارف کے طور پر ہوتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک صحابی کے لمبے ہاتھوں کی وجہ سے اس کا نام ذوالیدین پڑ گیا۔ ایسے ہی عبداللہ جو ہے نا وہ کوئی شخص لمبا ہے، اس کو کہہ دیا عبداللہ طویل، یعنی اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے، لیکن وہ اس شخص کو کہنا برا بھی نہیں لگتا، ایسی صورت میں بھی نام لیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا لقب ہے جو برا لقب ہے، آپ کسی کو چور کہہ رہے ہیں، آپ کسی کو ڈاکو کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے تو اور آگے دیکھ لیتے ہیں، کسی کو کوڈو کہہ رہے ہیں، کسی کو کالا کہتے ہیں، کسی کو چھوٹا کہتے ہیں، کسی کو، یعنی ایسے الفاظ جو معاشرے کے اندر برے خیال کی جاتے ہیں، ایسے خیالات کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ جی جو ایڈمن ہے وہ ذرا بتائیں کہ کتنے منٹ کی کلاس باقی ہے، یہ نہ میں بولتے چلا جاؤں پھر کلاس ایک دم سے بند ہو جائے۔ کوئی بھی ممبر ذرا ایک بار بتا دے کہ تقریباً کتنے منٹ کلاس کے باقی ہوں گے۔ وہ سکر کٹھیا پڑھن گے تو وہ پیا جاندے کو جی ٹھیک ہے، پھر میں اس کلاس کو بند کر رہا ہوں، اگلی کلاس شروع کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عمران کو میری آواز درست آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ اچھا جی، آگے آیت نمبر 12 ہے۔ اللہ رب العزت اپنی کتاب کے اندر، قرآن مجید کے اندر یہ فرما رہے ہیں، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو،
اجتنبوا کثیرا من الظن، اس طرح کے بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اسم، بہت سارے جو گمان ہوتے ہیں، بہت سارے جو گمان ہوتے ہیں، جو برے گمان ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور تم تجسس نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے، کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ کسی کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ، یقیناً تم اس بات سے کراہیت اختیار کرتے ہو، تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم گمان نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سوء ظن سے، برے گمان سے منع فرمایا ہے۔ یہ فرمایا ہے کہ زیادہ گمان نہ کرو، بہت زیادہ گمان نہ کرو۔ گمان تو ہر وقت انسان کو کسی نہ کسی وجہ سے کرنا ہی پڑتا ہے، اور اگر ظن اور گمان کو عادت بنا لیا جائے تو یہ بہت ہی بری بات ہے، کیونکہ اکثر طور پر جو ظن ہوتا ہے وہ بد ظنی پر مشتمل ہوتا ہے، کسی سے غلط قسم کا ظن رکھنا، کسی سے غلط قسم کی امید رکھنا، کسی کے ساتھ غلط قسم کی بات سوچ لینا، یہ بذات خود ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے برعکس اسلام نے کیا تعلیم دی ہے؟ اسلام نے تعلیم یہ دی ہے کہ ہر شخص سے حسن ظن رکھا جائے، یہاں تک کہ اس سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جو اس کے حسن ظن کو، آپ کے حسن ظن کو بد ظنی میں تبدیل کر دے۔ ہمارے ہاں عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، ہم لوگ کسی سے حسن ظن رکھتے ہی نہیں ہیں، ہم عمومی طور پر بد ظنی ہی رکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ہماری عمومی طور پر ہماری بد ظنی ہی ہوتی ہے۔ ہم کسی سے کام کروانے کے لیے جائیں تو ہمارے دل میں یہی خیال ہوتا ہے کہ جی یہ کام نہیں ہونا، اور پھر وہ نہیں ہوتا۔ اور بعض اوقات لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ جس سے بھی کوئی اختلاف یا کوئی جھگڑا ہو، اس کی اچھی باتوں میں سے بھی بری بات نکالتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک عام مقولہ بھی مشہور ہے کہ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اس کی بات اگر بری بھی ہو تو انسان خود ہی کوئی توجیہ نکال کے اس کی بری بات کو بھی اچھا کر لیتا ہے۔ یہی انسان کی فطرت ہے کہ انسان کسی کی بات اچھی بھی ہو اور اس سے آپ کی لڑائی ہو، آپ کو اس سے نفرت ہو، تو اس کی اچھی بات بھی آپ لوگ کہیں گے نہیں نہیں دکھاوا ہے، نہیں نہیں یہ تو ایسا ہی جان بوجھ کے دکھا رہا ہے، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ٹو لگانے سے منع کیا ہے، تجسس کرنے سے۔ عموماً تجسس ایسے کاموں میں ہوتا ہے جو کسی سے کبھی سرزد نہ ہوئے ہوں، یا سرزد ہوئے ہیں تو ظاہر نہیں ہوئے، تو ہم تو لگا کے رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، گھروں کے اندر تانکا جھانکی کرتے ہیں، چوری چھپے کسی کی باتیں سنتے ہیں، کسی کا موبائل چیک کر لیتے ہیں، کسی کا خط دیکھ لیتے ہیں، کسی کا فون ٹیپ کروا لیتے ہیں، کسی کا فون جان بوجھ کے اس کی آواز میں سن لیتے ہیں کہ چیک تو کریں اس کے فلاں بندے کے ساتھ تعلقات کس طرح کے ہیں۔ تو یہ بات معلوم کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تجسس حاصل کرنے کا مقصد ہوتا ہے اگلے بندے کو ذلیل کرنا، اگلے بندے کو بدنام کرنا۔ ایسی جاسوسی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ لوگوں کی جاسوسی کی جائے، لوگوں کی برائیاں سامنے لائی جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے غیبت منع فرمائی ہے۔ غیبت کیا ہوتا ہے؟ رسول کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف خود بتائی کہ تو اپنے بھائی کا ذکر ایسے کرے تو اسے ناگوار گزرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اگر ہمارے بھائی کے اندر وہ بات پائی جاتی ہو جو ہم کہہ رہے ہوں، تو آپ نے فرمایا اگر اس میں وہ بات پائی جائے تو تو نے اس کی غیبت کی ہے، اور اگر وہ بات اس کے درمیان موجود، اس کے اندر نہ موجود ہو تو پھر تو نے اس پر الزام لگایا۔ مثال کے طور پر ہم کیا دیتے ہیں کہ جی فلاں شخص نے فلاں بندے کے گھر میں چوری کی، یا فلاں شخص نے فلاں بندے کے ساتھ یہ والا معاملہ ایسے ایسے غلط کیا ہے۔ اگر تو اس نے غلط کیا ہے تو اس کو بلا لیا جائے، بٹھا لیا جائے، سمجھا دیا جائے، یہ تو بات ہے حق، ہم کر کچھ نہیں سکتے۔ لیکن اس کو بدنام کرنے کے لیے کسی تیسرے کے ہاں اس کی غیبت کر رہے ہیں کہ یار اس نے ہاں فلاں بندے کے ساتھ یہ کام کر دیا، کچھ بات تھی بھی، کچھ ہم نے بنا بھی لی، تو اللہ کے نبی نے کہا یہی غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر وہ بات پائی ہی نہیں جاتی، وہ چور ہے ہی نہیں، اس نے چوری کی نہیں ہے، تو پھر کیا کیا جا رہا ہے؟ پھر بہتان لگایا جا رہا ہے
پھر الزام لگایا جا رہا ہے. تو غیبت ہو یا بہتان ہو، یہ بات واضح رہے کہ بہتان لگانا یہ غیبت سے بھی بڑا جرم ہے، اور اس پر اللہ رب العزت نے حد بھی لگائی ہے. اور پھر غیبت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات بنا دیا، کہہ دیا کہ ایسے ہی ہے جیسے کسی مردہ بھائی کا آپ لوگ گوشت کھا رہے ہیں. اب خود سوچے، ہم تو وہ لوگ ہم کہتے ہیں کہ چار پائی کے اوپر میت کو لے جا رہے ہوں تو پھر میت ہلے بھی نہ، تو کہاں اس کا گوشت کھانے کے ساتھ اللہ نے اس کی مثال دی ہے. خود سوچے گا کہ کتنی بڑی بری قسم کی بات ہے. اور پھر غیبت کی کچھ ضروریات ایسی بھی ہے جہاں پر غیبت کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا ہے، شریعت نے اس کو درست قرار دیا ہے. نمبر 1، مظلوم حاکم کے سامنے ظالم کی غیبت کرنا. مظلوم حاکم کے سامنے ظالم کی غیبت بیان کر کے اس کی ظلم کی فریاد کر سکتا ہے کہ عدالت ہے، عدالت کے اندر جا کر کسی شخص کی برائی بیان کرنا کہ یہ شخص مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، یہ کی جا سکتی ہے، یہ غیبت نہیں ہے. یعنی شکایت کسی ایسے کو لگانا، ایک شاگرد ہے روز ہی آپ کی پینسل چھین لیتا ہے، مثال دے رہا ہوں، اب استاد کے پاس جا کے یہ کہنا جی یہ چوری کرتا ہے، روز میری پینسل چھین لیتا ہے، مجھ پہ زبردستی کرتا ہے، ویسے اصولاً تو یہ غیبت ہی ہے، لیکن جو آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے آپ اس ظلم کو بیان کر رہے ہیں، آپ کا مقصد اس کو بدنام کرنا نہیں ہے، اس قسم کی غیبت یہ درست ہے. اور پھر کسی شخص کے شر سے بچنے کے لیے اپنے مومن بھائی کو اس کے عیب سے مطلع کر دینا. مثال کے طور پر رشتہ ہو رہا ہے، آپ سے کسی نے پوچھ لیا کہ یار تمہارے محلے کے اندر فلاں بندہ رہتا ہے، میں اس سے اپنی بیٹی کا، اس سے اپنی بہن کا، اس سے اپنی جو ہے وہ کسی عزیزہ کا رشتہ کر رہا ہوں، اپنی کسی شاگردہ کا رشتہ کروا رہا ہوں، یہ رشتہ کروایا جائے یا نہ. تو پھر میری یہ ذمہ داری ہے میں یہ بتاؤں کہ جی وہ بندہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. نہیں ٹھیک تو پھر کہا جائے کہ جی نہیں ٹھیک، یہاں پر رشتہ نہ کرے. اسی طرح کوئی مکان خریدنا چاہتا ہے، کوئی امانت دینا چاہتا ہے، تو مشورے کے اندر یہ بتایا جا سکتا ہے کہ یہ وہ شخصیت اس قابل ہے یا نہیں ہے. تو یہ دیانتداری کے ساتھ جو اصل بات ہے وہ بیان کر دے. اب یہ کہ کسی بچی کی زندگی کا معاملہ ہو اور آپ یہ سوچے کہ نہیں جی میں نے تو غیبت نہیں کرنی، میں کیوں بتاؤں یہ چور ہے یا یہ غلط ہے. مثال دیتا ہوں، یہ ابھی یہ جینین بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ابھی 2 مہینے پہلے، 1.5 مہینہ پہلے جو ایک بچی کی شادی ہوئی ہے، 17 سال اس کی عمر ہے، اور وہ میری ایک شاگردہ ہی ہے، اس شاگردہ کی وہ بھانجی ہے. اب میرے کئی شاگرد بیچارے ایسے ہیں وہ عمر میں مجھ سے بہت بڑے ہیں، تو وہ عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. بہرحال یہ خاتون عمر میں مجھ سے بڑی تو نہیں ہے، میری عمر کی ہوں گی، لیکن ان کی ایک بھانجی ہے اس کی عمر 17 سال ہے. اب انہوں نے شادی کی، ایک اپنی بھانجی کا رشتہ دیکھا، منگنی کے بعد ان کے کچھ مسائل آپس میں ہوئے، تو میں نے ان کو کہا کہ یہ جو مسائل ابھی شادی سے پہلے پیدا ہو رہے ہیں آپ اس رشتے سے بچ جائیں، آپ پھر بھی استخارہ کر لیں، ان کے بارے میں تحقیق کر لیں، لوگ درست معلوم نہیں ہوتے. اب ان لوگوں نے جو موٹی موٹی تحقیق کی تو سب نے کہا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، محلے والوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اب جب شادی ہو گئی 1 مہینے کے اندر ہی ان لوگوں نے بچی کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ بچی نے 1 مہینے بعد ہی کہہ دیا کہ جی میں نے وہاں پر نہیں رہنا، مجھے آپ اپنے گھر لے آئے، میں یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتی. 17 سال کی بچی ہے اور اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. تو پھر بعد میں انہی ہمسایوں نے کہا کہ جی آپ دیکھ بھال کے کر لیتے، لوگ تو یہ بس ایسے ہی تھے، ہم نے تو بس ڈرتے مرتے آپ کو بتایا نہیں ہے، ہم کیوں کسی کی برائی کریں. یعنی ایسا اگر معاملہ ہو تو پھر برائی کسی کی جو واضح ہو وہ بتائی جا سکتی ہے، یہ پھر امانت والا، جانبداری والا معاملہ ہے. اور پھر ایسے لوگوں کے خلاف علل اعلان آواز بلند کی جا سکتی ہے جو لوگوں کی، جو معاشرے کو خراب کر رہے ہیں، جو ظالم ہو، جو بے دین ہو، جو ظلم اور جبر کر رہے ہوں، تو ان کے خلاف علل اعلان بھی، ویسے کسی مسلمان کے خلاف علل اعلان اس کی ذات کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر میں ایسی شخصیت ہوں کہ میری وجہ سے معاشرے کو دکھ پہنچ رہا ہے، میری وجہ سے کسی کی ذات کو دکھ پہنچ رہا ہے، تو پھر علل اعلان بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ شخص ظالم ہے، یہ شخص چور ہے، یہ شخص ڈاکو ہے.
آگے اللہ تعالیٰ 13 نمبر آیت میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، میں نے جو تمہارے جو قبیلے بنائے ہیں، جو گروہ بنائے ہیں، جو طبقے بنائے ہیں، یہ صرف پہچان کے لیے بنائے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے ہاں جو عزت والا ہے وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے معاشرے کی ایک بہت بڑی برائی کا ذکر کیا ہے، ایسی برائی کا ذکر کیا ہے اگر وہ ہمارے معاشرے سے ختم کر دی جائے، ہمارے معاشرے کے 90% سے زیادہ مسئلے حل ہو جائیں۔ ہمارے ہاں لڑائی کن وجوہات کی بنیاد پر ہوتی ہے؟ تو اس دور کے اندر قوم، وطن، نسل، رنگ اور زبان، یہ 5 خدا بنائے گئے ہیں جن کی بیس پر لڑائی ہوتی ہے۔ انہی میں سے کسی ایک کی بنیاد پر لڑائی ہم لوگ کرتے ہیں۔ ہم لوگ ہر وقت جو لڑ رہے ہیں، جو مر رہے ہیں، مثال کے طور پر جرمن جو لوگ ہیں، وہ لوگ، یا کوئی بھی آپ برٹش لے لیں، آپ امریکن لے لیں، وہ اپنی زبان کی وجہ سے، اپنے گورے رنگ کی وجہ سے، آپ امریکہ کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، عام طور پر تو ہم ظلم اور جبر کے لیے ہم تو چلے جائیں گے صرف نواز شریف اور بینظیر کی حکومت تک چلے جائیں گے، یا عمران خان کی حکومت کا ظلم جبر دکھا لیں گے۔ کبھی کبھی آپ کو انٹرنیشنل ظلم بھی دیکھنے چاہیے۔ آپ لوگ امریکہ کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، یہاں $20 کی ایک عورت گھستی رہی، اور یہ بھی تھا اگر یہ عورت بھاگ جائے ہم سے آ کے نہیں لے جانا، پسند نہ آئے تو واپس کر دینا، ہم سے نہیں لے جانا۔ یہاں پر کالوں کو ایسا غلام بنایا گیا ہے کہ کالے شخص کو جب پہلی بار کیمبرج یونیورسٹی میں جب سیٹ دی گئی، بہت ترقی کرنے کے بعد، بہت زیادہ سمجھ آنے کے بعد، تو سیٹ اس کی گوروں کے ساتھ نہیں کلاس کے اندر لگائی گئی، بلکہ اس کی سیٹ کو دروازے کے باہر رکھا گیا۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر آ جائے، میں شیخ ہوں تو میں اپنے شیخ ہونے پر ناز کرتا ہوں، کوئی راجپوت ہے تو اپنے راجپوت ہونے پر ناز کرتا ہے، کوئی مغل ہے تو کوئی اگر کسی بڑے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی موچی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں، تو تیلی ہے، تم موچی ہے، تم موچی ہو، تم تیلی ہو، تم ہم سے بات کرتے ہو، تم دھوبی ہو، تم جلائے ہو، تم کمہار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یہ جو میں نے ذاتیں اور یہ جو قبیلے بنائے ہیں، یہ صرف تمہاری پہچان کے لیے بنائے ہیں۔ آج بھی کہتا جی یہ سید ہے، اس کی عزت کی جائے، یہ فاروقی ہے، یہ صدیقی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں جو برتری ہے، جو اللہ کے ہاں عزت ہے، وہ کس چیز کی ہے، اس بات کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قبیلے اور قومیں بنائی ہیں، بنائے ہیں کہ ہم الگ الگ پہچان سکیں۔ اگر کوئی ایک شخص، مثلا میں شیخ ہوں، میرا نام عبد القیوم ہے، ایک اور عبد القیوم آ گیا، وہ بھی شیخ، وہ بھی عبد القیوم ہے، ایک اور بندہ آیا وہ بھی عبد القیوم ہے، ایک اور شخص آ گیا وہ بھی عبد القیوم ہے۔ میرا اپنا ذاتی طور پر میرے 2 دوست ہیں، میرا نام عبد القیوم، میں عبد القیوم شیخ لکھتا ہوں صرف اس وجہ سے کہ عبد القیوم سلفی میرا دوست ہے اور ہم لوگ اکٹھے کام کرتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پر جا کر عبد القیوم سلفی لکھیں تو آپ کو جدہ کا ایک مبلغ مل جائے گا جو عبد القیوم سلفی کے نام سے کام کرتا ہے، اور پھر ہم دونوں نے جو تیسرا شخص تھا اس کو نام دیا عبد القیوم رانا، کیونکہ وہ راجپوت فیملی سے تھا، تو ہر بندہ پوچھتا تھا کہ جی یہ کون ہے، وہ کون ہے، تو ہم لوگوں نے یہ نام پہچان کے لیے رکھ لیا۔ اب اللہ کے ہاں جو عزت ہے، جو شرف ہے، جو برتری ہے، جو اعلیٰ درجہ ہے انسان کا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے تقویٰ کی بنیاد۔ اور ہم لوگوں نے کیا ظلم ڈایا کہ ہم لوگوں نے اس چیز کو فخر کا اور نفرت کا ذریعہ بنا لیا۔ کوئی نسل کسی کی بنیاد پر کوئی شریف ہے، کوئی اعلیٰ انسان بن کے بیٹھا ہے، وہ جو سب سے کمینہ شخص ہوگا گاؤں کا وہ چودھری بن کے بیٹھا ہے، جو بیچارہ سب سے اچھا ہے وہ شاید گاؤں کا نائی ہو۔ ہم لوگوں نے کسی کو اس کی ذات پات کی بنیاد پر حقیر یا اعلیٰ جان لیا، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ماننا۔ پھر ہم لوگ سناتے کیا ہے جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے کے اندر کیا کہا تھا؟
اللہ کے نبی نے کہا تھا جی کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے صرف اپنے بارے میں تو نہیں کہا، صرف صحابہ کرام کے بارے میں تو نہیں کہا، صرف تابعین یا عربوں کے لیے تو یہ بات نہیں کی۔ اللہ کے نبی نے جو کہا ہے کہ کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے، سارے برابر ہیں، تو شیخ بھی تو انہی میں شامل ہیں۔ یہ راجپوت، یہ ارائیں، یہ بٹ، یہ جٹ، یہ گجر بھی تو اسی میں شامل ہیں۔ یہ کہاں پر جائیں گے؟ کب ہمارے اندر یہ بات آئے گی کہ ہم متقی اور پرہیزگار کتنے ہیں؟ ہم اتنے اللہ کے آگے اللہ کے ولی اتنے ہیں جتنے ہمارا تقوی ہے۔ اگر ہم متقی نہیں ہیں تو اللہ کے ہاں صفر ہے۔ یہ بات ہمارے اندر کب ہوگی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمیں ہماری اصلیت بتائی ہے کہ اپنی اصلیت تو جانو، تم ہو کون؟ تم ایک عورت اور ایک مرد سے پیدا کیے گئے ہو۔ ایک مرد کے نطفے سے تم نے ماں کے رحم کے اندر 9 مہینے گزارے ہیں۔ تم کیا تھے؟ ایک خون کا قطرہ تھے، ایک غلیظ پانی کا ایک قطرہ تھے۔ اس سے اللہ نے تمہیں خون بنایا، اس خون کو اللہ نے گوشت کا لوتھڑا بنایا، اس لوتھڑے کے اندر سے اللہ نے تمہارے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان سب نکالا۔ اللہ نے تمہیں ہاتھ دیے، اللہ نے تمہیں سر دے دیا، اور تم ماں کے پیٹ سے 9 مہینے پل کر جب نکلے ہو، ان 9 مہینوں میں تم نے خوراک کیا کھائی ہے؟ سائنس اٹھا کر دیکھیں ان 9 مہینے میں بچہ کیا خوراک کھاتا ہے۔ جو خون ماں کے جسم سے ہر مہینے ایک اس کے منتھلی ایک سائیکل سے خارج ہوتا ہے، وہ خون نکلنا بند ہو جاتا ہے، اور وہ خون اس بچے کی خوراک بنتی ہے۔ کل وہی بچہ دنیا کے اندر آ کے کہتا ہے مجھ سے بڑا تو دنیا کے اندر شخص ہی کوئی نہیں ہے۔ اس غلیظ خون کو خوراک اللہ نے بنایا، اور دنیا کے اندر آ کر ہم کہتے ہیں میں چودھری ہوں، مجھ سے بڑا عقل مند یہاں کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا زوراور یہاں پر کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا شاہزور کوئی نہیں، مجھ سے بڑا زوراور کوئی نہیں، مجھ سے بڑا شاہ سوار کوئی نہیں، مجھ سے بڑا کوئی تلوار زن نہیں ہے، مجھ سے اچھا کوئی نشانچی نہیں ہے۔ اللہ نے اصل کیا دکھا دی؟ تمہارا راجپوت ہونا، تمہارا جٹ بٹ ہونا، تمہارا گجر ہونا، تمہارا شیخ ہونا، یہ سب کچھ صرف پہچان کے لیے ہے، عزت اور برتری کے لیے نہیں ہے۔ عزت تو اللہ کے ہاں کس بات کی ملنی ہے؟ عزت تو اللہ کے ہاں ملنی ہے صرف اس بات کی کہ متقی کوئی کتنا ہے، پرہیزگار کوئی کتنا ہے۔ کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے۔ کل جب قیامت کے دن حساب ہونا ہے تو اللہ نے یہ نہیں پوچھنا ہاں جی جٹ برادری ادھر سائڈ پر آ جائے، گجر برادری ادھر سائڈ پر آ جائے، شیخ بیچارے اس سائڈ پر چلے جائے، جو نائی ہے وہ بیچارے وہاں اس کونے میں چلے جائیں۔ وہاں پر اللہ نے یہ نہیں پوچھنا، وہاں پر اللہ نے پوچھنا ہے جوانی دی تھی کہاں گزاری، دی تھی کہاں گئی، نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ نبی جب پہلے قبر کی منزل آئے گی وہاں پر کیا سوال ہوگا کہ تم جٹ ہو، تم بٹ ہو، تم گجر ہو؟ وہاں پر کیا سوال ہوگا؟ وہاں پر سوال تو صرف یہ ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو نے دنیا کے اندر رہ کے اپنے رب کو پہچانا ہے یا نہیں پہچانا؟ اور جس نے پہچان لیا ہوگا وہ تو کہہ دے گا اللہ ربی، اور جس کو پتا نہیں ہوگا وہ کہے گا مجھے کیا پتا میرا رب کون ہے۔ ما دینو کا، من نبیو کا۔ اس بات کے جواب کسی برادری کی بنیاد پر نہیں ملنے، اس بات کا جواب تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر ملنا ہے۔ جتنا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے قریب ہوئے، تو قبر میں تو نیک بندے کا حال یہ بھی ہوگا، اس کو لگے گا فرشتے اس کو بٹھائیں گے اٹھ کر کہ تیرا حساب لیا جائے، اور وہ سمجھے گا کہ میرا اثر کا ٹائم نکل رہا ہے، وہ کہے گا مجھے نماز پڑھنے دو، میں نے نماز کی تیاری کرنی ہے۔ فرشتے اس سے کہیں گے اللہ کے بندے اب تو فوت ہو چکا ہے، اب تجھے نماز نہیں پڑھنی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں؟ ہم لوگ اپنی برادریوں کے ساتھ تفاخر کرنے والے، ہم لوگ اپنے قبیلوں کے ساتھ ایک رکھنے والے کہ جی ہمارا قبیلہ اعلیٰ ہے، ہماری برادری برتر ہے، ہم بہت اونچے لوگ ہیں، ہمارا تو رائل فیملی کے ساتھ تعلق ہے، ہم تو پرنس فیملی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں جو چیز میسر آنی ہے، جو چیز ملنی ہے وہ جنت ہے، اور وہ اس صورت ملنی ہے کہ ہم تقوی والے ہوں، ہم پرہیزگاری والے ہوں۔ یہ صرف جو آیت نمبر 12 ہے، صرف آیت نمبر 11 اور 12 کے اندر سے اگر برائیاں دیکھ لی جائیں، ان کو نکال لیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم اس بات کو سمجھ سکیں گے
کہ ہمیں اللہ نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، ہم آپس میں بھائی بہن ہیں، ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم نے کسی کا مذاق نہیں اڑانا، ہم نے کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو اس کے خلاف جاتی ہو، ہم نے غیبت نہیں کرنی، ہم نے چوری اور ڈاکہ نہیں ڈالنا، ہم نے کسی کا حق نہیں مارنا۔ جب یہ سب کچھ سمجھ آ جائے گی تو پھر متقی اور پرہیزگار بھی ہم ہو جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، 13 آیات ہو گئی ہیں، کل انشاءاللہ جو باقی 5 آیات رہ گئی ہیں وہ کل ڈسکس کر لیں گے۔ 9:15 ہو گئے ہیں، میری اپنی ایک کلاس کا ٹائم ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کسی نے کوئی چیز پوچھنی ہو، کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو آج کے لیے معذرت ہے، وہ اپنے گروپ کے اندر جو واٹس ایپ کا آپ کا گروپ ہے وہاں پر جو چاہے بھیج سکتا ہے۔ 2 منٹ میں کسی نے کوئی بات کرنی ہے وہ بات کر سکتا ہے۔ مائک آپ سب کے میں نے یہاں سے آن کر دیے ہیں۔ جی کسی نے مائک کھولنا ہو تو اپنا کھول سکتا ہے۔ 2 منٹ میں آپ کے ساتھ ہوں، 2 منٹ بعد میں کلاس کو بند کر دوں۔ نہیں میرا قرآن تو رکھ اللہ کافی یہ رکھ نہیں دودھ پی کے سے اٹھ لگے تین دودھ دینا پہلا۔ جی سائمہ سر آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے، آپ پہلے یا تو ہم سے بات کر لیں یا پھر مائک بند کر لیں۔ ڈیلیٹ کر دیا مائک کس نے آن کیا ہے، بند کرو۔ جی میں نے کر دیا ہے مائک آپ کا بند۔ جی ڈاکٹر الشفا، جی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے، اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ جو کہنے والا ہے، جو پڑھانے والا ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی سمجھنے کی اور سیکھنے کی توفیق۔ جی مسیح شاہد اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ دعا کیا کریں جی، رپیٹ کروانے کے لیے ہی اصل میں، کیونکہ پہلے کلاس میں اکثر کوئی سوال آ گیا، کوئی چیز آ گئی تو اس کو ڈسکس کرتے تھے، اب ذرا ترتیب کے ساتھ ایک چیز چلتی ہے تو پھر بولنے میں ردم رہتا ہے، اور مجھے ویسے ہی ایک میرا انداز وہ پھر کلاس والا رہتا نہیں ہے، وہ بن جاتا ہے مقرر والا۔ میری کوشش تو ہوتی ہے ایسا نہ ہو، لیکن وہ پھر آٹومیٹکلی ہی ایک انداز ہی شروع سے ایسا ہے۔ جب اسٹوڈنٹ تھے تب تو تقریر کرنے میں بڑی مشکل لگتی تھی، آج کل بولنا شروع کرتے ہیں تو پتہ نہیں رکنے کا پھر ملتا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت آپ سب کو اجر عظیم دے۔ آپ سب مجھے وقت دیتے ہیں، میری بات کو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے سب کے جڑنے کی وجہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت زیادہ قرآن کا علم دے، اور ہم سب کو اس قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق دے۔ ہم زندگی کے اندر جہاں پر بھی ہوں، جس سے بھی پڑھ رہے ہوں، جس کے پاس بھی پڑھ رہے ہوں، لیکن اس قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں۔ بس میری یہی آپ سے ریکویسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سمجھنے کی، سیکھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔